ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الصلاۃ والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سورہ بقرہ آیت نمبر 177. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. یہ نہیں کہ تم اپنے آپ کو یا اپنے سر کو مشرق یا مغرب کی طرف جھکا لو، بلکہ نیکی ہے کہ تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، نبیوں پر اور کتابوں اور فرشتوں پر ایمان لاؤ، اور مال دو اس کی محبت میں رشتہ داروں کو، یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو. کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، ان کو بندوں کے بھی حق ادا کرنے ہیں، اور اس کی محبت میں، یعنی مال سے سب سے زیادہ انسان محبت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اسے کسی کو کچھ دینا پڑے. لیکن جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنے مال کو ان لوگوں پہ خرچ کرے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کہ جیسے اس کے رشتہ دار جو پریشان حال ہیں، جو غریب ہیں، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے اس مال کو. جو یتیم ہیں اور جو جن کے ماں باپ نہیں، ان کا کوئی کرنے والا نہیں، ایسے لوگوں پر، اور مسکین جنہیں بہت ساری چیزیں میسر نہیں ہیں، ایسے لوگوں پر، اور مسافر. تو یہ آیات سارے لوگوں کو بتائی جا رہی ہے، کیونکہ نیکی یہ ہے. اللہ نے بتایا کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تمہیں یہ جو بندوں کے حق ہے وہ بھی تمہیں ادا کرنے ہوں گے، اور اس کے لیے تمہیں اپنے مال کو خرچ کرنا پڑے گا. جبکہ انسان مال سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، کسی پر خرچ نہیں کرنا چاہتا. لیکن جو اللہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ مال سے محبت نہیں کرتے ہیں، بلکہ مال سے تو انہیں محبت ہوتی، لیکن اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی محبت میں وہ اپنے رشتہ داروں کو اور مسکین و غریب اور جو بھی اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو بتا رہے ہیں ان سب کے لیے وہ خرچ کرنے والے ہیں، تبھی وہ نیکی تک پہنچ سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور جو سوال کرنے والے اور گردن چھڑانا. اگر کسی کے پاس بھی مال ہے اور کوئی اس سے سوال کرتا ہے، اس سے مانگتا ہے اس کی ضرورت پر، تو اسے چاہیے کہ وہ اسے دے دے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور اس کے بعد گردن چھڑانا، یعنی کہ ایسے لوگ جو قیدی ہوں. اس وقت تو غلاموں کی بات تھی کہ غلام تھے، لوگوں نے خرید و فروخت ہوتی تھی غلاموں کی، تو اس مال کے ذریعے ان کو چھڑا دینا یہ بھی اس پہ رکھا گیا تھا کہ ان کا بھی حق ہے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں اور انسان ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ چیز تھی. اور یا کوئی ایسا انسان جو پریشان ہو اور جو قید ہو اور وہ پیسے دے کے چھڑایا جا سکتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب وہ عہد کریں یا وعدہ کریں تو اسے پورا کریں. یعنی یہ ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ ساری باتیں نیکیوں میں آتی ہیں. صرف نیکی اگر ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف ہم اللہ کی عبادت کر لیں گے یہ کافی ہوگا، یا ہم اللہ کے آگے جھک لیں گے یہ کافی ہوگا، یا ہم ایمان والے ہیں، ہم یقین کرنے والے ہیں، لیکن جب تک بندوں کے حق نہیں ادا کیے تو بھی ہم پورے مکمل ایمان والے نہیں ہو سکتے. کیونکہ ایک تو حق اللہ کا ہے اور ایک بندوں کا حق ہے، اور وہ حق ادا کرنا ضروری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں. اور پھر سب سے بڑی چیز ہے مال، ان کے لیے مال خرچ کرنا. تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے، کیونکہ ہر انسان مال سے محبت کرتا ہے، وہ جانتا ہے یہ مال میرے کام آئے گا، اور وہ کام آتا بھی ہے. اس کو اچھی لائف دینے کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنی
آسانیوں کو اور اپنی آرائش کی چیزوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نیکی یہ ہے، اگر اس طرح سے تم کرو گے تو تم نیکی تک پہنچو گے، یعنی جنت تک پہنچو گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور کوالٹی بتائی کہ جب وہ کسی سے وعدہ کرتے ہیں یا کوئی عہد کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں۔ آج آپ معاشرے میں دیکھیں کہ اس طرح کے لوگ رہ ہی نہیں گئے ہیں کہ جو اپنی بات پر قائم رہیں۔ اگر وہ کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ کرتے ہی اسی لیے تاکہ توڑ سکیں، اور ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ وعدہ توڑ رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مومنوں کی کوالٹی بتائی ہے کہ ان کے اندر یہ صفت ہوتی ہے، جو نیکی کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، تو وہ اپنی بات پر قائم رہتے ہیں، اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں جب بھی وہ کسی سے وعدہ کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر ہم بھی اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، جس راستے پہ اللہ ہمیں چلانا چاہتا ہے اور جنت تک پہنچانا چاہتا ہے، تو ہمارے اندر بھی یہ ساری کوالٹیز آ جانی چاہیے۔ اگر ہمارے پاس مال و دولت ہے، اور اگر کم بھی ہے تو بھی ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس مال کو خرچ کریں، جو جو باتیں اللہ نے بتائی ہیں، جن جن پر خرچ کرنے کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد بات آتی ہے کہ ہماری بات بھی ایک ہو، یعنی ہم کسی سے وعدہ کریں تو بھی ہم اسے پورا کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينِ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات بتائی کہ وہ صبر کرنے والے ہیں سختیوں میں اور تکلیفوں میں اور جنگ کے وقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ پھر یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی متقی اور پرہیزگار ہیں۔ یعنی اگر یہ کوالٹیز جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمارے اندر موجود نہیں ہے تو ہم متقی پرہیزگار نہیں ہو سکتے، کیونکہ جنت جانے والے متقی اور پرہیزگاری لوگ ہوں گے۔ باقی تو جو بھی مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، اگر ایمان رہ گیا تو وہ جنت جائیں گے، لیکن جو گناہ انہوں نے کیے ہیں اس کو بھگتنے کے بعد جائیں گے۔ لیکن متقی اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ معاف کر دے گا بغیر سوال جواب کے بھی۔ تو ہمیں اگر اس راستے پہ جانا ہے جس میں کوئی سوال جواب نہ ہو ہم سے اور ہمیں جنت مل جائے، تو اس کے لیے ہمیں اپنے اندر یہ ساری کوالٹیز کو لانا ہوگا۔ آج آپ غور کریں دنیا میں تو کسی کے اندر بھی صبر نہیں ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ صبر نہیں کر پاتے، ہم کسی بھی چیز پہ صبر کرنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ سختیوں اور تکلیفوں میں بھی صبر کرتے ہیں، وہ چیختے چلاتے نہیں، بے صبرے نہیں بن جاتے، یا وہ اپنے ایمان کو نہیں کھوتے ہیں، الٹی سیدھی بات زبان سے نکال کے وہ ناشکری نہیں کرتے، بلکہ جس حال میں اللہ تعالیٰ نے انہیں رکھا ہے آزمائش کے طور پہ، وہ اس پر صبر کرتے ہیں اور اللہ کی رضا سمجھ کے اس پر صبر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اور یہ سختیوں میں بھی، اور جنگ کے وقت جنگ بھی آسان نہیں، تو اس میں بھی وہ صبر ہوتا ہے کہ انسان بہت پریشان ہوتا ہے، لیکن اللہ کے واسطے وہ صبر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ایسے ہی لوگ سچے ہیں۔ باقی اور لوگ چاہے جتنا بھی اپنے آپ کو دیندار کہیں، چاہے جتنا بھی اللہ والا کہیں، لیکن اگر ان کے اندر یہ کوالٹیز نہیں پائی جائیں تو وہ سچے لوگ نہیں، وہ متقی پرہیزگار لوگ نہیں ہو سکتے۔ تو اس آیت پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور ہمیں یہ دھیان دینا چاہیے اپنے اندر کہ وہ جو باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ ساری باتیں ہمارے اندر بھی موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ بغیر سوال جواب کے ہمیں معاف کر دے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی ہر وہ بات مانیں جو اللہ ہم سے منع کرتا ہے، ہم اسے مان جائیں، اور ہمیں حکم دیتا ہے تو ہم اسے کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے نیکی بتا دی کھول کے پوری باتیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں رہا، کوئی شک کی گنجائش نہیں رہی، ساری کی ساری باتیں اللہ نے بتا دی کہ نیکی کیا ہے۔ تو اگر ہم جنت جانا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ایک ایک الفاظ جو اللہ کے ہیں اس کو اپنی زندگیوں میں اتارنا ہوگا، اس پہ غور کرنا ہوگا، تاکہ ہم متقی اور پرہیزگار بنے اور جنت جانے کے حقدار بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ دے دے، ہمیں کہنے سے زیادہ آپ سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔